خدا سے کہنا، اے مرنے والے عزیز میرے، خدا سے کہنا فلک کے پردے ہٹا کے ایک دن ہمیں بھی اذن کلام بخشے۔ بہت سی باتیں طویل چپکے خاموش پیڑوں کی زرد شاخوں سے رسی باندھے لٹک رہی ہیں، کسی سماعت کی منتظر ہیں، خلا میں ہر سو بھٹک رہی ہیں۔ یہ جسم ضبط و دعا کی بھٹی میں پک کے کندن تو بن گئے ہیں، مگر اذیت کی راکھ اڑ کر نظر کو دھندلا رہی ہے، ہماری بینائی جا رہی ہے۔ درون دل سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے ہیں، بدن کی کٹیا میں حبس بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ خدا سے کہنا ہمیں بھی اذن کلام بخشے۔ معالجوں نے ہمارے جسموں میں بھوک تشخیص کر تو لی ہے، مگر وہ قاصر ہیں یہ بتانے سے وجہ کیا ہے، علاج کیا ہے۔ ہمارے پرکھوں کے خون میں موجود کیا تھا کل اور آج کیا ہے۔ ہماری ڈی این اے کی رپورٹ روز ہم کو بتا رہی ہے، ہماری نسلوں میں بھوک ورثے میں آ رہی ہے، ہماری ہڈیوں پہ ماس گھلتا ہی جا رہا ہے، ہمارے خلیوں کی عمر گھٹتی ہی جا رہی ہے، ہمارے دکھ کی طویل عمری ہماری آنکھوں پہ چھا رہی ہے، ہماری بینائی جا رہی ہے۔ ہمارے اندر مدافعت کی کمی نے خیمہ لگا لیا ہے، ہمارے جسموں کو کھا لیا ہے، کسی کی چھاتی سکڑ گئی ہے تو کچھ کی پشتوں میں خم پڑے ہیں۔ کبھی تو کوئی سوال پوچھے، ہم اپنی عمروں سے کیوں بڑے ہیں؟ خدا سے کہنا کبھی تو اذن کلام بخشے۔ ہمارا حاکم غریب لوگوں میں مفت آٹے کے 3 تھیلے بنا مفاد و غرض کے تقسیم کر رہا ہے، بقول اس کے ہماری غربت کا یکساں تاوان بھر رہا ہے، مگر سنو تم، خدا سے کہنا یہ 3 تھیلے یہ 3 نسلوں میں 3 دن بھی نہیں چلیں گے، ہمارے بچے نہیں پلیں گے۔ طویل چپ کے خاموش پیڑوں پہ ایک نظر ہو، کسی طرح تو گزر بسر ہو۔ جوان عمری میں مرنے والے عزیز میرے، خدا سے کہنا جو اپنی نسلوں میں چھوڑ آیا وہ تھیلا آٹے کا آخری تھا۔